अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना हरगिज ना भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। आज हम जानेंगे वाक़या करबला के बारे में। आइए सुनते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दारे फना से दारुल बका की तरफ रहलत फरमाए अभी 50 बरस ही गुजरे थे कि 61 हिजरी में इराक शहर कूफे से कुछ फासले पर करबला के मकाम पर यजीद के लश्कर ने फर्जंद रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को सफ़र की हालत में उनके अहलो अयाल और रुफ़क़ा समेत शहीद कर दिया। खिलाफत राशिदा का 30 साला दौर हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु पर मुकम्मल हो चुका था और फिर बादशाहत की इब्तिदा हजरत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु से हुई। जब 60 हिजरी में हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ और यजीद उनका जानशीन बना, तब तख्ते हुकूमत पर बैठते ही उसके लिए सबसे अहम मसला हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से बैत लेने का था, क्योंकि इन हजरात ने यजीद को अमीर मुआविया का वाली अहद तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हजरात से यजीद को यह भी खतरा था कि कहीं इनमें से कोई खिलाफत का दावा न कर दे और कहीं ऐसा न हो कि सारा हिजाज मुकद्दस मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो, जबकि इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के दावा खिलाफत की सूरत में इराक में भी बगावत का खदशा था। इन वजूहात की बिना पर यजीद के पेश नज़र सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत की बका और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना था। लिहाजा उसने इन हज़रात मुक़द्दसा से बैत लेना ज़रूरी समझा। चुनाचे उसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और साथ ही उन हज़रात मुक़द्दसा से बैत लेने के लिए सख्त ताकीदी हुक्म भेजा। वलीद ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को हजरत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और यजीद की बैत के लिए कहा। आप रदियल्लाहु अन्हु ने ताज़ियत के बाद फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुपकर बैत नहीं कर सकता और ना मेरे लिए इस तरह छुपकर बैत करना मुनासिब है। अगर आप बाहर निकलकर आम लोगों को और उनके साथ हमें भी दावत दें तो यह मुनासिब होगा। यजीद की बैत हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को कल्बी तौर पर सख्त नापसंद थी, क्योंकि वो नाअहल था और उसका तकर्रुर भी खुलफाए राशिदीन के इस्लामी तरीका इंतखाब के बिल्कुल खिलाफ हुआ था। इसलिए आप एहतजाजन उसके खिलाफ थे और दूसरी तरफ हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे कि आप अलल ऐलान उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। लिहाजा आप रदियल्लाहु अन्हु ने अपने अहलो अयाल और अजीज़ो अकारिब को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत फरमा ली। आप रदियल्लाहु अन्हु के मक्का मुकर्रमा पहुंचने की खबर सुनकर लोग जौक दर जौक आपकी खिदमत में हाजिर होकर ज़ियारत का शर्फ हासिल करने लगे। जब अहले कूफा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के इंतकाल की खबर मिली और उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के नाम हज़ारों की तादाद में खुतूत लिखे कि आप जल्द अज जल्द कूफे तशरीफ़ ले आइए। मसनद खिलाफत आपके लिए खाली है, हमारे अम्बाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं, सब के सब आपके मुंतज़िर मिश्ताक हैं। आपके सिवा हमारा कोई इमाम पेशवा नहीं, आपकी मदद के लिए यहाँ हजारों का लश्कर हाजिर है। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने जब अहले कूफा के खुतूत में उनके जज्बात, अकीदत व मोहब्बत, जान व माल कुर्बान करने की तमन्नाओं और कूफे आने की इल्तिजाओं को देखा तो फैसला किया कि हालात मालूम करने के लिए पहले अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु अन्हु को भेजा जाए। चुनाचे आपने उन्हें अहले कूफा के नाम एक खत दिया और फरमाया कि आप कूफे जाकर बजाते खुद बराह रास्त हालात का सही अंदाजा लगाकर
ہمیں اطلاع دیجیے، اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی، اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناروا تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند در پہ ہوئے مگر امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اسی لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے کہ اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں، اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمر و حضرت جابر و حضرت ابو سعید وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و مواثیق کا اعتبار نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور شہادت، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہذا اندیشہ مانا تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفے جانے کا عزم صمیم کر لیا، اور ادھر کوفے میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا کی آراء مختلف ہوئی، اور ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بڑا اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رے کا والی تھا۔ اولاً اس نے پہلو تہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کاروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے۔ خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور سیدنا امام رضی اللہ عنہ اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں، دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ میں نے باخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ عز و جل تم سب کو جزائے خیر دے۔ دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے۔ دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد زندہ رہیں؟ اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا و احباب و برادران و شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور بالا آخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اکرام علیہم الرضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ محرمات سے نکاح اور سود وغیرہ ممنوعات کو بھی اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بے حرمتی بھی کرائی۔ اللہ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز یہ کہ یزیدیت اور حسینیت کے درمیان فرق ہم کو سکھا دے۔ ملتے ہیں ایک اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔